التماس برائے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ معصومۃ الکبریٰ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند الصلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ جس مرحوم و مغفور کے بلندی درجات کے لیے یہ مجلس سے ترحیم ہے، میرا مالک اس تمام ذکر کا اجر اس کی روح کو پہنچائے۔ قیامت والے دن اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین اس ذکر میں تشریف فرما ہیں تمام کے مرحومین کے درجات میں بلندی فرمائے۔ میرا مالک ہر ایک محب اہل بیت میں اپنا خاص رحم فرمائے، ہر طرح کی جسمانی روحانی بیماری سے محفوظ فرمائے، وارث زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے ذکر شروع؟ اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، اور امام کا کام ہے دین بچانا۔ اللہ دین بناتا ہے، اس کا نبی دین پہنچاتا ہے، اور امام وقت اس دین کو بچاتا ہے۔ دین بھی اللہ بناتا ہے، نبی بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ جیسے بندوں کا بنایا دین ٹھیک نہیں ہوتا، ویسے ہی بندوں کا بنایا نبی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور بالکل ایسے ہی بندوں کا بنایا امام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ جسے بندے بنائے وہ دین میں غلطی ہو سکتی ہے، جسے لوگ چنے اس نبی میں غلطی ہو سکتی ہے، جسے لوگ چنے اس امام میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ نہ دین میں کوئی غلطی، نہ معاذ اللہ نبی میں کوئی غلطی، نہ ہی امام میں کوئی غلطی۔ اس لیے ہم مذہب اہل بیت کے پیروکار مسجد سے لے کے خانہ کعبہ تک اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے 12 مانے ہیں، بنائے نہیں۔ شیعہ سنی تمام مکتبہ فکر کے احباب تشریف فرما ہے۔ میں کوشش کروں گا انتہائی محبت والا پیغام، انتہائی ایک اچھا پیغام جو وجہ مجلس ہے،
تاکہ کوئی ایک نیک چیز کسی کے حافظے میں جائے اور مرحوم کے درجات میں اضافہ ہو جائے۔ لہٰذا میں ایک فکر آپ تک پہنچانا چاہوں گا، واجب احترام قابل صد احترام عزت مآب سید عالم دین ممبر پہ تشریف فرما۔ میری خوش قسمتی کہ میں ان کی موجودگی میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ مجمع میں انتہائی اہل علم چہرے تشریف فرمائے۔ امام بنانا بندوں کا کام نہیں، امام بنانا اللہ کا کام۔ دین میں امام کی ضرورت اتنی ہے، خدا نے قرآن میں کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ بالکل سادہ باتیں کروں گا، مشکل بات ایک بھی نہیں آنے دوں گا۔ خدا نے قرآن میں حکم دیا نماز پڑھو، طریقہ نہیں بتایا، تشریح نہیں کی کہ نیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد یہ سورت پڑھو، پھر یہ سورت پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ، یہ تسبیح پڑھو، پھر سجدہ کرو، پھر اٹھو، پھر بیٹھو۔ صرف حکم دیا پڑھو۔ میرے مالک یہ پڑھنی کیسے ہے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا۔ خدا نے کہا روزہ رکھو، میرے مالک سحر کتنے بجے کرنی ہے، افطار کتنے بجے کرنی ہے، روزہ مبطل کیسے ہوگا، روزے کی قصر کیسے ہوگی، قضا کیسے کرنا ہے؟ فرمایا نبی سے پوچھو۔ زکوٰۃ دو، میرے مالک کتنی؟ گندم پہ کتنی دیں، چاول پہ کتنی دیں، کھجور پہ کتنی دیں، جو پہ کتنی دیں، سونے پہ کتنی دیں، چاندی پہ کتنی دیں؟ خدا نے فرمایا یہ سارا نصاب میرے نبی سے پوچھو۔ خدا قرآن میں حکم کر کے محتاج ہمیں نبی کا کرتا گیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ صرف قرآن پڑھیں اور انہیں نبی کی ضرورت رہے گا۔ خدا نے کہا یہ تمہیں میں نے حکم دے دیا ہے، نافذ کرنے کے لیے نبی چاہیے۔ جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو کتابیں لے کے گھر میں بیٹھ کے نہیں پڑھاتے، ہمیں خبر ہے کتاب تب تک کام نہیں کرتی جب تک استاد اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے مدرسوں میں، سکول میں، کالجز میں صرف کتابیں نہیں ہوتی، مدرس ہوتے ہیں، پڑھانے والے ٹیچر ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں۔ چوکوں میں صرف قانون کی کتابیں نہیں پڑھی، وہاں پہ ایک حفاظت کرنے والا سپاہی بھی کھڑا ہے۔ عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں نہیں پڑھی، نافذ کرنے والا ایک جج بھی بیٹھا۔ اس لیے خدا نے ہمیں حکم قرآن میں دیتا گیا، محتاج نبی کا۔ لیکن بات یہاں تک پہنچ گئی کہ خدا حکم دیتا ہے، وضاحت نبی کرتا ہے۔ اب نبی نے بتانا ہے کہ نماز فجر کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر کتنی پڑھنی ہے، عصر کتنی پڑھنی ہے، روزے کا وقت کیا ہے، ساری شریعت کی باتیں ہمیں نبی نے بتانی۔ آج ہم 2020 ہے، جولائی کا مہینہ ہے، پورے دنیا میں دیکھو مذہب اسلام کے کتنے فرقے ہیں، جتنے فرقے ہیں وہ سارے فرقے اس بات پہ قائم ہے کہ ہمارا طریقہ نبی والا ہے۔ میں بالکل بنا تفریق مذہب و ملت بات کر رہا ہوں، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں شیعوں کو گنجائش دوں اور سنیوں کو نہیں، تمام کے لیے۔ جو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے نبی کے کہنے میں پڑھ، جس نے یہاں ہاتھ رکھے ہیں وہ کہتا ہے نبی کے کہنے میں، جس نے یہاں ہاتھ رکھے ہیں وہ کہتا ہے نبی کے کہنے میں، جس نے کھولے ہیں وہ کہتا ہے نبی کے کہنے میں۔ پنچایتی زمیندار بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، محبت سے بات ہو تو سب تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے تھے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نبی کا نماز پڑھنے کا طریقہ ایک تھا، نبی نے زندگی میں ایک طریقے سے۔ اب جس فرقے سے جا کے پوچھیں گے آپ کا طریقہ، وہ کہتا نبی، آپ کا طریقہ نبی۔ تو اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ کس کے پاس نبی والا طریقہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں؟ میں بالکل سادہ گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم میں سے کسی نے نبی دیکھا نہیں، ہم نبی کے دور میں تھے نہیں، ہم 1400-1500 سال بعد پیدا ہوئے، تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں۔
یہ جو 1400-1500 سال کا وقفہ ہمارے درمیان آ گیا ہے، اس میں ہم نے دین لینا ہے تو کس سے لیں گے؟ اب یہاں ضرورت ہے امام کی۔ جس نے یہاں ہاتھ باندھے امام کے کہنے پہ، جس نے یہاں باندھے امام کے کہنے پہ، جس نے یہاں باندھے امام کے کہنے پہ، جس نے کھولے امام کے کہنے پہ، جس نے روزہ 10 منٹ پہلے کھولا امام کے کہنے پہ، 10 منٹ بعد کھولا امام کے کہنے پہ، زکوٰۃ امام کے کہنے پہ دی، حج کے احکامات امام کے کہنے پہ کیے، تو میرا خیال ہے کہ لڑائی جھگڑے ہم نے بہت چھوٹی سطح پہ شروع کر لیے۔ ہم اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، روزہ کس کا ٹھیک ہے، زکوٰۃ کس کی ٹھیک ہے، جبکہ طے یہ کرنا چاہیے تھا کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ پہلے امام کو دیکھنا چاہیے۔ محبت کا پیغام میں کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، ہر اس مسلمان کے لیے جو کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، دل میں اس کے تعصب نہیں ہے، حق کی بات کو وہ قبول کرتا ہے، اس کے لیے میرا پیغام ہے۔ بات کہیں سے ہلکی سا کوئی کونا بھی غلط لگے، آپ نے اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، مجھ سے وضاحت پوچھنی ہے، میں وضاحت کروں۔ ہم نے رسول کو دیکھا نہیں۔ اب توجہ جی، آپ پوری میری طرف کریں گے، مہمان آتے جاتے رہیں گے، آپ پوری توجہ میری طرف کریں گے۔ میں موضوع ایسا شروع کر بیٹھا ہوں کہ جس پہ مجھے آپ کی مکمل توجہ چاہیے۔ ہم میں سے کسی نے نبی دیکھا نہیں، اب کیسے پتا چلے کہ نبی اپنی زندگی میں کام کیسے کرتے تھے؟ رسالت مآب کی زندگی میں، رسالت مآب کے ہاں رسول نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے۔ صرف نماز روزے کی بات نہیں، جب کھانا کھاتے تھے تو کس حال سے کھاتے تھے، پانی پیتے تھے تو کتنی سانسوں سے پیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نبی کی زندگی سے لینی ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین سیرت نبی کا اصول ہے۔ نبی کی زندگی پڑھو، جیسے جیسے نبی نے گزاری ہے ویسے ویسے تم نے گزارنی ہے۔ اب نبی کی زندگی گزر گئی ہے 1500 سال پہلے مدینے میں، ہم آئے ہیں 1500 سال بعد۔ اب اس زندگی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اب اس زندگی تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس دور کے وہ لوگ چاہیے جو ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ اب وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے، میں نام نہیں لوں گا، میں کچھ اشارے کروں گا، آپ سمجھیں۔ مثلا اب ہمیں پہلا تو شرط یہ ہے کہ جس سے ہم نے نبی کی زندگی لینی ہے وہ معصوم ہونا چاہیے۔ اس کی زبان میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہلکی سی بھی غلطی ہو گئی ہمارا دین غلط ہو جائے۔ یا جتنے فرقے بنے ہوئے نا، ہر فرقہ کہتا میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ میں یہ وجہ بھی بتا دیتا ہوں یہ فرقے کیسے بنے۔ یہ فرقے ہم مسلمانوں نے نہیں بنائے، ہم ایک دوسرے کی غمی خوشیوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں آج ایک کل کی مجلس تھی، سارے فرقے آ گئے۔ یہ فرقے کیسے بنے، میں بتا دیتا ہوں فرقے بنے کیسے تھے۔ میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، میں تقریر کرنے کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہوں، یہ جتنا مجمع ہے یہ اپنے اپنے علاقوں میں پھیل جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے جی کل کہاں گئے تھے، جی کل ایک کل تھا مرزا صاحب کا، وہاں پہ کون آیا تھا، وہاں پہ ایک فیصلہ آباد سے خطیب آیا تھا، اس نے کیا پڑھا۔ اب ہر بندے نے میری تقریر اپنے انداز میں سنائی، کسی نے کچھ طریقے سے سنائی، کسی نے کچھ طریقے سے۔ تقریر میں نے ایک ہی تھی، کل کو یہی تقریر 500 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ قصور میرا نہیں، جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئی۔ پڑھے لکھے نے اپنے طریقے سے سنا دی، ان پڑھ نے اپنے طریقے سے سنا دی، بچے نے اپنے طریقے سے سنا دی، پڑھے لکھے نے، عالم دین نے اپنے طریقے سے سنائی، سب نے اپنے اپنے طریقے سے سنائی۔ تقریر میری تھی، سنائی آپ نے۔ ایک ہفتے کے بعد میں پھر اسی علاقے میں ہوں، 2 دن کے بعد میں پھر ملتان آؤں، کوئی بندہ مجھے یہاں سے مل جائے عبدالحکیم کا، وہ کہہ جی کل آپ وہاں پہ مجلس پہ گئے تھے، آپ نے یہ جملہ پڑھا تھا۔ میں کہوں میں نے تو نہیں پڑھا تھا۔ وہ کہا اچھا، پھر جس نے مجھے بتایا اس نے پھر مجھے یہ بتایا۔ اب قصور نہ میرا ہے نہ اس کا ہے، قصور اس درمیان والے کا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں غلط تھا تو میری تقریر میں آپ تھے ہی نہیں، اور وہ جو بندہ جس نے پوچھا ہے وہ بھی تقریر میں نہیں تھا۔
وہ جو درمیان والا راوی ہے نا، اس نے ادھر سے سن کے ادھر پہنچانی تھی، اس نے درمیان میں فرق ڈال دیا، یہی فرق نے فرقہ بنا دیا۔ کیونکہ میری بات میں فرق آئے گا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، لیکن جب نبی کی بات میں فرق آ جائے گا تو پھر فرقہ بن جائے گا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ فرق ان لوگوں نے دشمنی میں نہیں پھیلایا، میں وجہ بتا دیتا ہوں وہ فرق کیسے بنا۔ اب جب میں نے مجلس شروع کی، جب میں نے تقریر شروع کی تو اتنا زیادہ مجمع نہیں تھا، کچھ لوگ میری تقریر کے 10 منٹ بعد، کوئی 20 منٹ بعد، کوئی 40 منٹ بعد آئے۔ اب جو بندہ میری تقریر کے 10 منٹ بعد آیا اسے نہیں پتا کہ میں نے پہلے 10 منٹ کیا، وہ جب میری تقریر سنائے گا تو وہ 10 منٹ کے بعد والی سنائے گا، پہلے والی نہیں سنائے گا، کیونکہ وہ پہلے تھا ہی نہیں۔ اب جب وہ میری تقریر 10 منٹ بعد والی سنائے گا تو پہلے والی تقریر کسے پتا ہے؟ وہ جو پہلے منٹ میں مجلس میں بیٹھا تھا۔ جو 40 منٹ بعد آیا اسے 40 منٹ کے بعد کی تقریر یاد ہے۔ ہم شیعوں کو غلط یا قصوروار نہ کہا کرو، فرق صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین ان سے لینا چاہیے جو پہلے لمحے میں نبی کے ساتھ تھے۔ جو جتنی دیر بعد مسلمان ہوا اس نے وہاں سے دین سیکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے والا دین ہم کس سے لیں گے؟ اب ہم سے سوال کریں کہ آپ مطمئن کیوں ہیں؟ بھری پنچایت میں لاؤڈ سپیکر میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم دین آئمہ سے، اماموں سے لیتے ہیں۔ ہم نے علی سے دین لیا، مطمئن اس لیے ہیں کہ علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی۔ تشریف فرمائے ہیں نہج البلاغہ، ابھی ممبر پہ لے آؤ، میرے مولا علی کا خطبہ ہے۔ علی فرماتے ہیں میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا۔ میں لمحہ بلمحہ رسول کے ساتھ رہا، میں نے ایک لمحہ بھی نبی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ دوسری میں نے بات کی تھی کہ جس سے آپ دین لیں اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ موضوع پسند ہے یا نہیں پسند؟ میں یہاں پہ تقریر کرتا ہوں جی، میں 40 منٹ 40-45 منٹ تقریر کرنے کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ میں عبدالحکیم میں آیا تھا، میں نے 45 منٹ تقریر کی ہے، میں مجمع کا امتحان لینا چاہتا ہوں، مجھے کہا گیا کہ بڑے پڑھے لکھے احباب اس مجمع میں بیٹھے ہیں، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ پورے مجمع سے کوئی ایک بندہ ایسا اٹھے جو میری 45 منٹ کی تقریر مجھے لفظ و لفظ سنائے۔ کیا بات، ابھی میں نے کی، ابھی کرنے کے بعد 45 منٹ بعد کہوں کہ ایک اٹھے بندہ، کوئی پی ایچ ڈی اٹھے، کوئی ڈاکٹر اٹھے، کوئی ایسا بندہ مجمع میں بیٹھا ہے جو میری 45 منٹ کی تقریر لفظوں کی ترتیب کے ساتھ مجھے واپس کر دے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی حافظے میں اتنی وسعت نہیں، انسان کی میموری اتنا ڈیٹا فوراً سیو نہیں کر سکتی۔ اب سن رہے ہیں، بس سمجھ رہے ہیں، محفوظ نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہی میں مجمع میں، اگر سارے مجمع نے شیعہ سنی اختلاف بھلا کے سر ہلایا ہے تو اب مجمع سے میں فیصلہ لینے لگا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کی 45 منٹ کی تقریر اگلے لمحے میں اتنا سارا مجمع بھول گیا، نبی کی 23 سال تبلیغ چند دن پہلے بدھ چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو؟ اگر تقریر میری لفظ پر لفظ لینی ہے، میں بار بار مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں مثال میں شامل ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمیں مثال میں رکھا، خود کو رکھا ہی نہیں، میں شامل۔ اب اگر کسی نے میری تقریر لفظ پر لفظ مجھ سے واپس لینی ہے تو اگر میں بھی نہیں ہوں، میں فیصلہ آباد چلا گیا، تقریر اسے میری چاہیے۔ اس نے دیکھا اتنے لوگ بیٹھے تھے، اس نے بندے پہچان لیا کہ یہ بندہ بیٹھا تھا، کل کو وہ ایک ایک بندے کے گھر جائے کہ کل آپ نے تقریر سنی تھی، ذرا وہ تقریر لکھوائیں، کوئی ایک جملہ لکھوا دے گا، کوئی 2 جملے لکھوا دے گا، کوئی موضوع لکھوا دے گا، تقریر پوری نہیں بن رہی، بندہ پریشان ہے۔
وہ کہہ رہا مجھے پوری تقریر چاہیے، لفظ بلفظ چاہیے، کہاں سے لوں؟ پھر آخر اسے ایک سمجھدار بندے نے مشورہ دیا. اس نے کہا کہ جب وہ مجلس پڑھ رہے تھے نا تو مجلس میں 2-3 نوجوان لڑکے ویڈیو کیمرہ لے کے بیٹھے تھے، باقی سارے سن رہے تھے. ان کے پاس ایک صلاحیت تھی جو تقریر کو محفوظ کر رہی تھی. لہٰذا اتنے لوگوں کے گھر جانے کی بجائے ان میں سے کسی ایک بچے کے گھر چلے جاؤ، اس سے وہ تقریر مل جائے گی. وہ بندہ اس بچے کے گھر گیا تو عبدالحکیم کے بوڑھے اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ یہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھا. ہم بیٹھے تھے، ہم ڈیرے دار بندے، زمیندار بندے، مربے ہمارے، جگیریں ہماری، جائیدادیں ہماری، چودراہٹیں ہماری، حد ہو گئی. یہ اٹھا اور بچے کے گھر چلا گیا، اس نے ہمیں کچھ سمجھا ہی نہیں. تو پھر کوئی عقل مند کہے گا سرکار آپ ڈیرے دار ہیں، مربے والے ہیں، زمیندار ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی جو اس بچے کے پاس. اس بچے نے اس کے لفظ محفوظ کر لیے. وہ بچہ اگر اپنے کیمرے کو محفوظ رکھے گا تو 25 سال کے بعد بھی اسے چلائے تو یہ ایسے ہی بولنا شروع کر دے گا جیسے اس نے اب بولنا شروع کر دیا. مجھے پتہ چل جائے گا کتنا فیصد میں جو میری تقریر سن رہا ہے ہم مطمئن ہو کے دین امامت سے اس لیے لیتے ہیں کہ نبوت بولتی رہی، امامت محفوظ کرتی رہی، نبوت بولتی رہی، امامت محفوظ کرتی رہی. 25 سال کے بعد حضرت علی نے مدینے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھائی تو اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج مصطفیٰ والی نماز اللہ نے ہر مخلوق میں ایک امام رکھا. شہد کی مکھیوں کا امام. حضرت علی نے خطبہ دیا تھا ایک چیونٹی پہ، کیڑی پہ. ایک یورپی ریسرچ سکولر تھا، اس نے 20 سال ریسرچ کی تھی چیونٹی پہ. 20 سال مسلسل تحقیق کرتا رہا چیونٹی پہ، اور 20 سال کے بعد اس نے اتنی موٹی کتاب لکھی تھی آنٹ چیونٹی پہ. کتاب مارکیٹ میں آگے بندوں نے کہا کیا کہنے، کتنا بڑا ریسرچ کر 20 سال چیونٹی پہ تحقیق. ابھی لوگ اس کو سرا رہے تھے کہ نجف کے ایک طالب علم نے اسے مولا علی کا خطبہ بھیج دیا. جو ہی اس ریسرچ سکولر کے پاس وہ خطبہ آیا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا کاش یہ خطبہ مجھے کوئی پہلے پڑھا دیتا، میرے کم از کم 20 سال تو ضائع نہ ہوتے. لوگوں نے کہا کس بات پہ ضائع ہوا؟ اس نے کہا میں نے اتنی تحقیق کر کر کے، اتنے سفر کر کر کے میں مر گیا، اور میں نے بتایا کہ چیونٹیوں کی نسلیں کتنی ہیں. اتنے سال پہلے مسلمانوں میں ایک ایسا عالم تھا جس کا نام علی تھا، اس نے کوفے کی ریت پہ بٹھا دیا تھا کہ چیونٹی کے بدن میں کل رگیں کتنی ہیں. حضرت امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا یا علی یہ چیونٹیاں لائن میں کیوں چلتی ہیں؟ علی نے فرمایا یہ لائن میں اس لیے چلتی ہیں کہ ہر چیونٹیوں کے قبیلے میں ایک امام ہوتا ہے، اور وہ چیونٹیاں اپنی مرضی سے ووٹوں سے امام نہیں بناتی. اکٹھی ہو کے بیٹھ جائیں گے اسے امام بنا لے، اسے نا 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 نا. علی فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیونٹی کے خاندان میں ایک ایسی چیونٹی پیدا کرتا ہے جس کے منہ میں خاص لعاب ہوتا ہے. جو ہی وہ لعاب والی چیونٹی اس خاندان میں آتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا سردار ہے. باقی چیونٹیوں کے منہ میں وہ لعاب نہیں ہوتا، اس کے منہ میں وہ لعاب ہوتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب وہ سردار چیونٹی کہیں بھی دانہ لینے کے لیے نہیں جاتی، وہ اپنے مسکن میں اپنی دل میں بیٹھی رہتی ہے. جب چیونٹیاں میدانوں میں آ کے دانہ چنتی ہیں تو اس کے حصے کا دانہ بھی اسے ہم انسانوں کی زبان میں خمس کہتے ہیں. وہ اس کے حصے کا دانہ لیتی ہے، لے کے چلی جاتی ہیں، اسے کھلاتی ہیں. بندے پریشان ہو گئے کہ اللہ نے اسے ویلا ہی پیدا کیا ہوا، وہ بس کھاتی ہے کچھ بھی نہیں کرتی. نہیں، اللہ نے اسے ایک کام دیا ہے. جب ایک زمین چیونٹیوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتی،
गर्मी ज्यादा आ जाती है, बारिश हो जाती है, तो अब अगली जगह पे जहां उस खानदान ने जाना है वो खुद नहीं जाती, अब वो सरदार उठता है अगली जगह का इंतखाब करने के लिए। अगर बंदा जाग रहा हो तो मुझे एक बंदे से जुमले की कीमत चाहिए, हिजरत जब भी करता है सरदार करता है। हिजरत कबीले नहीं करते, हिजरत खानदान नहीं करते, हिजरत एक सरदार करता है। वो चूंटियों का सरदार उठता है, वो उठ के निकलता है, निकल के वो अगली जगह मुंतखब करता है कि ये जगह जो जो मेरी तरफ कर गए, जो मेरी तरफ, ये इंतजामी मजबूरियां चलती रहने दें, वो अगली जगह का इंतखाब करता है कि ये जगह पर रहने के काबिल है, वहां जाके वो बैठ जाता है। जब वो वहां जाके बैठ जाता है तो जहां जहां से गुजरता है वो अपना लुआब फेंकता जाता है। चूंटियां उस लुआब को सूंघती हुई लाइन में चलती हैं। अगला जुमला पढ़ूं जो मौजू के साथ बैठे। अली फरमाते अल्लाह ने चूंटी को भी इतनी अकल दी है कि अपने इमाम के दिए रास्ते से हटी तो भटक जाऊंगी। चूंटियां जिस लाइन में चलती हैं इससे इंसानों की जुबान में सिराते मुस्तकीम कहते हैं। नबूवत का मिजाज सिवाय इमामत के कोई समझ नहीं सकता। किसी के पास सहाबा नबी के पास बैठते, बाइज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं, रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हैं, नबी के जलीलुल कदर सहाबी हैं, इन्होंने नबी के लिए घर बार छोड़े हैं, नबी से मोहब्बत की है। सहाबा की इज्जत है, अहले बैत की अताअत है। सहाबा की इज्जत करो, दिन रात इज्जत करो, हर लम्हा इज्जत करो। अगर आज ये मुसलमान कोई कहे ना जी इधर इत्तेहाद पहलो मुस्लिमीन, इधर अमन कमेटियां, ये मिली यकजहती कौंसिल, ये सब कुछ ये क्या है? इत्तेहाद क्यों नहीं हो रहा? इत्तेफाक क्यों नहीं हो रहा? मैं इत्तेहाद और इत्तेफाक का फार्मूला दे देता हूँ, अब्दुल हकीम में इस फार्मूले को अप्लाई करके देख लें, इत्तेहाद हो जाएगा। इजाजत है मैं फार्मूला? 4 चीजें हैं दीन लेने की, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। 4 चीजें हैं हमारे लिए, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। अल्लाह खालिक, अल्लाह राज़िक, अल्लाह मालिक, अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह काबिल ताज़ीम, अल्लाह लायक इबादत। उसके बाद नबी, कलमा नबी का पढ़ो, नाते नबी की पढ़ो, अताअत नबी की करो, इत्बा नबी की करो, सीरत नबी की भी चलो, लेकिन कभी भी नबी को इतना ना मानो कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए। फार्मूला देने लगा हूं, वीडियो कैमरे में फार्मूला दे, दिन रात नबी को मानो, इतना ना मानो कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए। प्यार अहले बैत से, मोहब्बत अहले बैत से, जिंदगी अहले बैत के नाम, हर चीज अहले बैत से मांगो, तवस्सुल अहले बैत से करो, मदद अहले बैत से मांगो, लेकिन अहले बैत को इतना नहीं बढ़ाना कि अहले बैत नबी से बढ़ जाए। बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखो, मस्जिद सहाबा के नाम पे बनाओ, गलियों के नाम सहाबा के नाम पे रखो, इज्जत सहाबा की करो, सहाबा को कभी इतना ना मानो कि अहले बैत से बढ़ जाए। अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा, दर्जों के हिसाब से मानो, रुतबों के हिसाब से मानो, जिसका जहां बनता है उसे इतना मानो। अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। मैंने कोशिश की थी कि ये बात इतनी जामे हो जाए कि मुझे कोई इशारा ना देना पड़े, लेकिन फिर भी चंद बंदे अगर बात को नहीं समझे तो इससे अच्छा इशारा मेरी खिताबत में है ही नहीं। अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा, अगर चारों चीजें एक जगह पे इकट्ठी दिखा दो तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा। मस्जिद अल्लाह की थी, सजदे में नबी था, पुश्त में अहले बैत थे, पीछे सहाबा। मस्जिद अल्लाह की थी, सजदे में नबी था, पुश्त में अहले बैत थे। मस्जिद अल्लाह की थी, सजदे में नबी था, पुश्त में अहले बैत थे। साहबा नमाज पढ़ रहे थे, नबी नमाज पढ़ा रहे थे, हुसैन आके पुश्त में बैठे। शिया सुन्नी सब ने लिखा है, एक ने भी इसका इनकार नहीं किया।
حسین آگے بیٹھ گئے. اگر ان کو بٹھا سکتے تو بٹھا دیں, تھوڑی دیر 15-20 منٹ انتظار کر لیں میری تقریر کا, اس کے بعد پھر آپ کر لیں. اچھا صلوات سارے ذات مل کے میری طرف کرے تو میں گفتگو جاری رکھتا ہوں. اگر تھوڑا ماحول خراب ہو رہا تو اللہم صلی علی محمد. رسول نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے. حسین پوچھتے مقام دکھاؤں میں اہل بیت کا, منزل دکھاؤں میں. واجب تسبیح مکمل ہو گئی, صحابہ نے سر اٹھایا نہیں. صحابی اس لیے نہیں اٹھ رہے کہ نبی نہیں اٹھ رہا. نبی سے پہلے عمل کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی, دین کے دائرے سے نکل جائیں گے. صحابی انتظار کر رہے تھے کہ نبی اٹھے, ہم اٹھے. نبی انتظار کر رہے تھے کہ وحی آئے, وحی انتظار کر رہی تھی کہ جبریل لے جائے تو میں جاؤں. جبریل انتظار کر رہے تھے خدا بھیجے تو میں جاؤں. خدا انتظار کر رہا تھا حسین اٹھے تو میں جبریل وہی لے کے آئے. آج بندے کہتے ہیں جی امام حسین کو اب مجلس سے نہ کیا کرے, قرآن پڑھ کے بخشا کرے. وہ میری جان, قرآن اس سے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد نہ پڑھ سکے, جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہو. وہ تیری میری تلاوتوں کا محتاج نہیں. پوری کائنات میں ایک تیرے نبی کا گھر اللہ نے ایسا بنایا ہے. یہ صرف یہ خاندان اللہ نے ایسا بنایا ہے, صرف ان کے پاس اللہ نے شفاعت کا اختیار رکھ دیا. کسی امت کے نبی کے پاس یہ اختیار نہیں. ہمارے نبی کے پاس یہ اختیار ہے, شفاعت. شفاعت زمیندار طبقہ ہے. میں اس کی وضاحت لفظوں میں کروں گا, لغت کے اعتبار سے کروں گا تو شاید مشکل ہو جائے. زمینداری لفظوں میں کر دوں. حق شفا سنا, حق شفا جو بندے کر دیتے ہیں, بالکل اسی طرح شفاعت کا حق نبی کے پاس ہے. فرشتے جہنم کے کونے پہ بندہ لے کے کھڑے ہوں, تیرے نبی کے گھر میں یہ حق ہے, یہ بازو پکڑ کے چھڑوا سکے, چھوڑ یہ ہمارا ہے, انہیں چھوڑنا ہے. یہ ہے شفاعت. آپ صحابہ کو مانیں لیکن صحابہ کی برابری اہل بیت سے نہیں کریں. صحابی قابل عزت ہے. میں کب کہہ رہا ہوں, الزام ہے میری قوم پہ یہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. میں نام نہیں دے رہا صحابہ, ہماری جان قربان رسول کے جان نثار صاحب. اور یہ بھی اب توجہ میری طرف کر رہے سر, رسول نے جب کلمہ پڑھوایا ہے تو سب سے پہلے مکے کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا. امیر طبقہ تو بڑی بات ہے مسلمان, سب سے پہلے مکے کے نچلی سطح کے لوگ, غریب ترین طبقہ, انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے. نبی نے عزت ہی اتنی دے دی. وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب ہوتے تو انہیں کوڑے مارے جاتے کہ اتنی جرت سردار کی اونٹنی کے پاس آئے. یہاں وہ نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے, یہاں وہ نبی کے ساتھ مٹی پہ بیٹھتے تھے.
یا وہ نبی کے ساتھ زمین پہ بیٹھتے تھے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے چمڑیاں اکھڑوائی ہیں، نبی کو نہیں چھوڑا. جنہوں نے جانیں دی ہیں، رسول کو نہیں چھوڑا. ماحول تھوڑا بہتر کریں جی میں کوئی تقریر کر سکوں، ورنہ میں 2 جملے مصحف کے پڑھ کے دعا کروں. انہوں نے رسول کو نہیں چھوڑا. جانے قربان رسول کے صحابی حضرت بلال حبشی پہ. میں شیعہ قوم پہ لگے ہوئے تہمت الزام دھو رہا ہوں اور آپ چپ بیٹھے ہیں. ہماری جانے قربان رسول کے صحابی حضرت بلال حبشی. جاؤ جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھو. بلال حبشی کافر مالک نے مکے کی گرم ترین پتھریلی زمین پہ بلال کو ننگے جسم لٹایا. وزنی ترین پتھر جو ہے وہ بلال کے سینے پہ رکھا. کافر مالک نے سینے پہ یوں پاؤں رکھ کے کہا او حبشی غلام، ہماری نوکری چھوڑ کے عبداللہ کے بیٹے کے پاس جاتا ہے جس اللہ کو مانتا ہے، اسے کبھی دیکھا ہے؟ بلال کی آنکھوں میں خون آیا ہوا ہے. اتنی اذیت کے نیچے پتھر گرم، سینے پہ گرم پتھر، اوپر کافر مالک. بلال جس اللہ کو مانتے اسے دیکھا ہے؟ بلال نے کہا نہیں. اسے دیکھے گا ہمارے نظر آنے والے خداؤں کو چھوڑ کے نہ نظر آنے والے خدا کو کیسے مان رہا ہے؟ بلال نے منہ پہ تھو کے کہا اس لیے مانتا ہو کہ اس نے کہا ہے کہ وہ ہے. مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب میرا نبی کہہ رہا ہے تو پھر وہ ہے. بے شک بے شک قبلہ جی. اس کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ سچا ہے. بے شک جن پہ درود پڑھا جائے پھر انہیں سچا ماننا پڑتا ہے. اور اگلا جملہ میرا خیال ہے کہ ہر بندہ نہیں سمجھے گا. اور پھر جنہیں سچا مان لیں ان کی خطائیں نہیں ڈھونڈتی. میرے نبی کا گھر سچا ہے. خدا جس رات پہ قرآن اترے وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں، تو جس گھر پہ قرآن اترے وہ گھر بھی باقی کرو جیسا. محبت کرو اہل بیت سے، زندگیاں بسر کرو اہل بیت کے نام. یہی ایک خاندان ہے جو مرنے کے بعد بخشوا سکتا ہے. جنت کی سرداری حسنین کے پاس ہے. عورتوں کی سردار نبی کی بیٹی ہے. جنت حب علی میں ملے گی. جنت ہے ہی اس گھر میں. کسی نے رجسٹری دیکھنی ہو ابھی قرآن لیا میں قرآن سے رجسٹری دکھا دوں. بے نامہ لکھا ہوا ہے سورۃ طہر میں. خدا کہتا میں نے جزا میں دے دی ہے انہیں جنت بھی اور حریر جنت بھی. جنت بھی ان کے پاس ہے، خوشبو جنت بھی ان کے پاس ہے. اللہ کہہ رہا میں نے آل محمد کو عطا میں نہیں دی، جزا میں دی. ان کے پاس عطا نہیں ہے، ان کے پاس جزا ہے. توجہ میں ادھر رکھے. عطا میں جزا میں فرق کیا ہے؟ یہ رومال میرے پاس ہے، میں مجلس پڑھنے سے پہلے قبلہ سے کہوں سرکار مجھے اپنا رومال دے دیں، یہ مجھے رومال دیں، میں مجلس کے دوران اسے استعمال کروں، مجلس پڑھ کے نکلوں. یہ گاڑی تک جاتے ہو مجھے رو کے کہہ سکتے ہیں یہ واپس کر دیں. واپس کیوں مانگا؟ یہ عطا تھی. اب میں جہاں سے خرید کے لایا ہوں میں 100 دفعہ بھی دکان کے آگے سے گزروں وہ واپس لے نہیں سکتا. اسی لیے جزا ہے. میں نے پیسے دے کے خرید لیا ہے. خدا نے آل محمد کو جنت عطا میں نہیں دی، جزا میں دی ہے. انہوں نے اللہ سے قیمت دے کے خرید لی ہے. جب خرید لی ہے اب چاہے ان کے بیٹے بیچے، چاہے بغداد کے چوک میں ان کا نوکر بیچے. بس آخری ایک لمحہ کیونکہ آج کی جو شب ہے یہ مخصوص ہے والی خراسان. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اقلیم امامت کی 8ویں تاجدار فرزند رسول نبی کے بیٹے سرکار حضرت علی ابن موسیٰ علیہ السلام. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بات موضوع کے ساتھ متصل میں امام کی کہ اہل بیت کا فضل کتنا ہوتا ہے.
پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے، مامون رشید کا دور تھا، مامون رشید تخت پہ بیٹھا تھا، یہاں اچانک دربار میں دربار سجا ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے، اچانک دربار میں خوشبو آئی، اتنی تیز خوشبو آئی کہ ہر بندہ چکرا گیا کہ اتنا خوشبو کا جھونکا کہاں سے آیا؟ ہر کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مامون رشید خود متوجہ ہوا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، ابھی دیکھ رہے تھے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یا ایک شخص نے دربار میں دور سے اشارہ کیا، مامون رشید کی نظر پڑی، اس نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا ہاں بھائی اشارہ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے پاس ہے۔ کون سی چیز ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس نبی کے سر کے بال ہیں۔ مامون رشید نے کہا اتنا بڑا دعویٰ تیرے پاس کیسے آئے؟ اس نے کہا میرا باپ مصر سے تعلق رکھتا تھا، مدینہ زیارت نبی کے لیے گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ زندگی میں دوبارہ شاید اتنی دور کا سفر نہ ہو، مجھے کوئی چیز عنایت کریں، میں اپنے قبیلے کو مسلمان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو رسالت باپ نے اپنے سر مبارک کے چند بال اسے دیے، وہ نسل در نسل چلتے 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 میرے پاس آ گئے۔ مامون رشید نے کہا دربار میں کیوں آیا؟ اس نے کہا غربت اتنی آ گئی ہے کہ گھر میں بیچنے کے لیے کچھ نہیں رہا، قیمتی چیز ہے، تو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے خرید لے۔ مامون رشید نے کہا ضرور خریدوں گا، بال کتنے؟ اس نے کہا 7 بال ہیں، جو ہے جی صاحب، اس نے کہا قیمت؟ اس نے کہا ایک بال 100 دینار، 7 بال 700 دینار۔ مامون رشید نے کہا 700 بھی نہیں 7000 بھی ہوں تو سودا بڑا سستا ہے، لیکن یہ کون بتائے گا کہ بال نبی کے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس نے کہا خوشبو؟ اس نے کہا خوشبو سے نہیں، ہمیں کیسے پتا چلا؟ شاید ہو سکتا تو نے ایسی خوشبو لگا دی ہو، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس نے کہا جو امتحان لے سکتے میں دینے کے لیے تیار، دعویٰ کیا ہے۔ مامون رشید نے کہا دیکھ اگر ہوا دعویٰ غلط، تو نے آسرا لیا ہے نبی کا، اب تو واپس دربار سے جائے گا نہیں، یا سر دے کے جائے گا یا قیمت لے کے جائے گا۔ اس نے کہا جی تیار، آزمان۔ مامون رشید نے کہا بلاؤ ذرا علی ابن موسیٰ رضا، رسول کے بیٹے کو گھر سے بلایا تھا، فرزند رسول والی مشہد علی ابن موسیٰ رضا اپنے گھر سے نکلے۔ جب گھر سے نکلے تو حالت کیا ہے؟ سر میں نبی والا امامہ، بدن میں علی کی عبا، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، چہرے پہ حسن والا حسن، آنکھوں میں حسین والی کریمی، ماتھے پہ سجاد کے سجدے کا نشان، سینہ باقر العلوم کے علم کا پتہ دیتا ہوا، زبان جعفر صادق کی صدق و صداقت کی وضاحت، قدم موسیٰ کاظم کی عطا کے طریقے بتاتے ہوئے۔ میرے امام کا پہلا قدم مامون کے دربار میں آیا، لوگ چکر میں آ گئے، اس لیے کہ جو خوشبو وہاں سے آ رہی تھی وہی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے، وہی خوشبو ادھر سے آنی شروع۔ امام کے قدم چلتے 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 مامون رشید نے فوراً ادب احترام میں دربار کو کھڑا کیا، امام کے لیے کرسی لگائی گئی، فرزند رسول کرسی پہ بیٹھے، مامون رشید نے ہاتھ جوڑے، اے فرزند رسول ایک مسئلہ ایسا آ گیا ہے جسے ہم نہیں طے کر سکتے، اسے آپ ہی طے کریں گے۔ امام نے فرمایا کون سا مسئلہ ہے؟ فرزند رسول یہ شخص دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس نبی کے بال ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ بال آپ کے نانا رسول کے؟ فرمایا اسے قریب بلاؤ، قریب بلایا گیا، فرمایا بال دیکھ، اس نے ڈبی کھولی، خوبصورت ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے بال۔ مامون رشید نے کہا مولا کیسے چیک ہوں گے؟ امام نے فرمایا آگ روشن کرو، فوراً آگ روشن کی، امام نے 3 بال اٹھا کے آگ میں پھینکے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تینوں جل گئے۔ امام نے فرمایا یہ میرے نانا کے نہیں ہیں، یہ 4 میرے نانا کے ہیں۔ مامون رشید نے دیکھے کہا مولا یہ دکھنے میں ایک جیسے تھے، قد ان کا ایک جیسا تھا، رنگت ان کی ایک جیسی تھی، یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا جو نبی کے نہیں تھے وہ چل گئے، جو نبی کے تھے وہ بچ گئے، پتہ نہیں پتے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں نبی کے تھے وہ چل گئے، جو نبی کے
समझ में नबी के सर के बाल नहीं आ रहे तो तुम्हारी समझ में नबी की आल कैसे आ रही? अहले बैत वो खानदान है जिन पे दरूद है, जिन पे सलाम है, जिन पे दरूद पढ़े बगैर अल्लाह किसी मुसलमान की नमाज मेरा शिया सुन्नी बरादरान तशरीफ फरमाए हैं। फिर देखा जाए कि आखिर इस खानदान से अल्लाह को प्यार क्यों है? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह का दीन बचाने के लिए कुर्बानी बड़ी कुर्बानी। कितनी कुर्बानियां जो बताई भी नहीं जा सकती। सिर्फ एक ही चीज, अल्लाह का दीन बच जाए, अल्लाह का दीन बच जाए, अल्लाह का दीन बच जाए। पर्दों का नुकसान हुआ, जवान बेटे दिए, माओ की गोद के बच्चे दिए। आज हम घर में चले जाते हैं तो घर में एक जैसी 4 औरतें बैठी हैं, लेकिन हमें पता है कि ये माँ है, ये बहन है, ये बीवी है, ये बेटी है। चारों औरतें हैं, तकद्दुस अलहदा अलहदा क्यों है? अगर माँ, बहन, बीवी, बेटी के सर पे चादर देख तो शुक्रिया अदा कर हुसैन की बहन ज़ैनब का, जिसने चादर दे के तेरी बेटियों की चादरें बचाई। अगर यजीद इस्लाम को तिबाह बर्बाद कर देता तो गैरत इंसानी कत्ल हो जाती। वो मलौन कह रहा था कि माँ के साथ भी निकाह हो सकता है, बहन के साथ भी हो सकता है। सब खामोश बैठे रहे। अली की बेटियां घर से निकल के कातिल के घर चली गई, जाके कहने लगी मेरे नाने की मेहनत बर्बाद ना कर, हम आई हैं उम्मत की बेटियों की चादरें बचाने की खातिर। आज हम शिया रोते हैं तो ये आंसू क्यों बहाते हैं? इसलिए कि इस घर को रोने किसी ने नहीं दिया, इस घर पे रोया नहीं गया। जितने मेरे सामने बंदे बैठे हो, कोई घर ऐसा नहीं जहां से मलकल मौत ना गुजरा हो, कोई घर ऐसा नहीं जिसने मौत ना देखी हो। सर पे कुरान रख के बताओ, जो बंदा तुम्हारे बाप भाई के जनाजे पे चीखे मार के रोए तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, सारी जिंदगी उस बंदे को नहीं भूल देगी मेरे बाप के जनाजे में बड़ा रोया था। तो क्या समझते हो, कोई हमारे बाप को रोए तो हम उसे सारी जिंदगी मोहसन समझें? थोड़ी देर तू नबी के बेटे को रोएगा, फरिश्ते नबी को जाके इतला देंगे, नबी एक लम्हे के लिए तुझे दुआ देगा, तेरी नस्लें संवर जाएंगी। इस घर का नुकसान हुआ है, इस घर को लूटा पूरे तरीके से गया है। हम शिया अपने घर वालों को नहीं रोते, हम ये नहीं बोलते कि हमारे अबाव अजदाद को आओ थोड़ी देर बैठ के नबी के घर पे 2-3 आंसू बहा लें, ताकि ये आंसू जहन्नम की आग बुझाने का जरिया बन जाए। अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके बेटों को मजीद सदमों से महफूज फरमाए। इज्जत वाला घर था, लूटा पूरे तरीके से गया। 28 रजब मदीना रसूल का, तमाम अहले मदीना के दरवाजे बंद थे। आधी रात को अली का बेटा हुसैन चलते चलते अपने नाना रसूल की कब्र पे आए। रसूल की कब्र की पाइती की तरफ बैठ के कब्र रसूल को चूम के हुसैन ने कहा, नाना तेरा हुसैन मदीना छोड़। ये बात मैंने कह दी, आपने सुन ली। ये सुननी बड़ी आसान है, झीलनी बड़ी मुश्किल। शरीफों के लिए वतन छोड़ना आसान नहीं होता, और फिर वो वतन जहां माँ की कब्र हो, जहां नानी की कब्र हो, जहां भाई की कब्र हो। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज है, नाना तेरा हुसैन मदीना छोड़। हुसैन क्यों? नाना तेरा दीन बचाने की खातिर। नाना शाम में बैठे यजीद ने तेरे दीन पे हमला कर दिया, मैं बहने बेटियां लेके शाम जा रहा हूं, नाना तेरा दीन बचाऊंगा।
بس زیادہ سے زیادہ 2 نہیں تو 2.5 منٹ میں اور پڑھوں گا. ایک آنسو آپ کے رخسار پہ اور میں ممبر چھوڑوں تاکہ میرے آنے کا مقصد، آپ کے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے. قبر رسول سے آواز آئی، حسین شہر چھوڑنے سے دین نہیں بچتا. آواز آئی، نانا میں نے 40 دروازوں کو تالے لگائے تھے نہ دین بچانے کی خاطر. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کے جاؤں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں وعدہ کرتا ہوں میں مکے میں جا کے بد احرام توڑوں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں مسلم کا لاشا دیکھوں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں حج کو عمرے میں تبدیل کر دوں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، قبر رسول میں بیٹھ کے حسین رو کہتے، نانا تو پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا کوئی نہیں تو میں حسین تیرا بیٹا بن کے جا رہا ہوں. نانا میں 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتر جاؤں گا. حسین کربلا میں جا کے وہ دین نہ بچا، رو کہتے نانا تو پریشان نہ ہو، 7 محرم میری بیٹی پیاسی ہو جائے گی. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا 8 محرم میری زینب پیاسی ہوگی. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، قبر رسول سے اٹھ کے کھڑا ہوا زہرا کا لال اپنے سر سے امامہ اتار کے قبر رسول کے قدموں پر رکھا، ہاتھ باندھ کر تیری قبر پہ کھڑا ہو کے تیرا بیٹا وعدہ کرتا ہے 10ویں محرم کا سورج طلوع ہونے دے، میں اکبر کے جگر سے برچی کا پھل نکالوں گا، میں اصغر کی گردن سے تیر کھینچوں گا، میں سگے بھائی کے بازو اٹھاؤں گا، میں اونو محمد کے لاش سے اٹھاؤں گا. نانا ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازہ نکلے گا. آواز آئی، حسین اگر پھر بھی دین نہ بچا، روکے گا نانا تو نہ گھبرا، سر سجدے میں رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل. آواز آئی، اگر تیرے سر دینے کے بعد بھی دین نہ بچا، حسین دامن کو جھاڑ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، روکے گا جو دے سکتا تھا وہ میں نے دے دیا، اب تو بتا تیرے دین کو کیا چاہیے. ابھی حسین نہیں بولے تھے یا سیدوں